ایک گاؤں میں غریب میاں بیوی رہتے تھے جو بہت ہی محنت کرنے کے باوجود ایک وقت کی روٹی ہی کھا پاتے تھے۔ بیگم، غریبی نے ہمیں جکڑ لیا ہے، لگتا ہے ہم کبھی بھی اچھا کھانا نہیں کھا پائیں گے۔ پونم کے ابا مایوس مت ہو، کبھی نہ کبھی ہمارے دن اچھے ضرور آئیں گے۔ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، تم ہمت مت ہارو اور کام کی تلاش کرتے رہو۔ جی بیگم، میں آج ہی کام کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ غریب آدمی اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان رکھ لیتا ہے اور کام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو جاتی ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، کسی سائے دار جگہ میں بیٹھ کر آرام کر لیتا ہوں۔ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے۔ اسے بھوک محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی گڈڑی سے کھانا نکال کر کھانے لگتا ہے تو اس کے پاس ایک بوڑھے بابا جی آتے ہیں۔ مجھے بھوکے کو تھوڑا کھانا مل سکتا ہے بیٹا؟ بوڑھے کی بات سن کر غریب آدمی اپنا سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتا ہے۔ بیٹا، آپ نے تو سارا کھانا مجھے دے دیا، اب تم کیا کھاؤ گے بیٹا؟ جی بابا جی، یہ کھانا بہت ہی کم ہے اور اس کھانے سے ایک وقت کا ہی گزارا ہو سکتا ہے۔ بیٹا، تم کہاں جا رہے تھے؟ جی بابا جی، میں کام کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں۔ کسی کے پاس کام مل گیا تو میں محنت کر کے بچوں کے لیے اچھے خاصے پیسے کما پاؤں گا۔ بیٹا، میری یہاں پاس میں ہی ایک جھونپڑی ہے اور ایک زمین کا ٹکڑا بھی ہے۔ اگر تم محنت کرو تو اس میں سے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو۔ بابا جی، میرا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ آپ کی بات سن کر مجھے کچھ امید سی لگی ہے۔ میں اپنے نصیب کو آزما کر دیکھتا ہوں۔ تھوڑی ہی دور جانے کے بعد بابا جی کی جھونپڑی آ جاتی ہے۔ بوڑھی اماں غریب آدمی کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ غریب آدمی اماں سے کھانا لے لیتا ہے اور کھانے لگتا ہے تو غریب آدمی چارپائی پر لیٹ جاتا ہے اور کل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ جاتی ہے۔ بابا جی غریب آدمی کو زمین کی طرف لے جاتا ہے۔ غریب آدمی زمین میں فصل اگانے کی تیاری کرتا ہے۔ سارے دن سے تھکا ہارا بابا جی کی جھونپڑی کی طرف آ جاتا ہے۔ بابا جی، میں نے زمین کو اچھی طرح سے تیار کر لیا ہے۔ اب زمین فصل اگانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ بیٹو، میرے پاس مکئی کے کچھ بیج پڑے ہیں، تم ایسا کرو اسے زمین میں جا کر ڈال دو۔ بیٹو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں بابا جی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچانک سے گھر کی یاد آ گئی، میرے بچوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ بیٹو، فکر مت کرو، جو پیدا کرتا ہے وہ کھانا بھی دیتا ہے، سب کچھ پیدا کرنے والے پر چھوڑ دو۔ شام ہو جاتی ہے تو غریب آدمی سو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کی بیوی اور بچہ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ بیگم، تم یہاں اور مجھے کیسے تلاش کیا؟ بیٹا، انہیں میں لے کر آیا ہوں۔ تم کل پریشان تھے، میں نے سوچا کہ تمہارے بچے کو تمہارے پاس لے آؤں۔ میں رات کو ہی تمہارے گھر سے تمہاری بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ غریب آدمی بہت خوش تھا۔ بابا جی، وہ مکئی کے بیج مجھے دے دو، میں زمین میں ڈال دیتا ہوں۔ بابا جی اسے ایک چھوٹی سی تھیلی پکڑا دیتا ہے۔ غریب آدمی بیج کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھو بیٹا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تم فکر مت کرو، جلدی جلدی سے جاؤ اور ان بیجوں کو چاند نکلنے سے پہلے پہلے کھیتوں میں ڈال دینا۔ غریب آدمی بچوں کو لے کر کھیتوں میں آ جاتا ہے۔ بیج تھوڑے تھوڑے سبھی کھیتوں میں ڈال دیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے۔ مکئی کے بیج بہت کم پڑ گئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ بیج کی ضرورت پڑے گی۔ بیٹھو، خود پر بھروسہ رکھو، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غریب آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ شام ہوتے ہی غریب آدمی سو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو منظر ہی عجیب ہوتا ہے۔
बाबा जी की झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत घर आ जाता है। गरीब आदमी देखकर हैरान हो जाता है और अपनी बीवी से कहने लगता है, बाबा जी कहाँ चले गए बेगम? बाबा जी की झोपड़ी की जगह इतना खूबसूरत घर कैसे बन सकता है और बाबा जी भी नजर नहीं आ रहे। पूनम के अब्बा मैं भी हैरान हूँ। जल्दी जल्दी गरीब आदमी खेतों की तरफ चला जाता है और हरे भरे खेतों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे मालूम हो चुका था ये सब कुछ बाबा जी को खाना खिलाने की वजह से हुआ है। किसी का भला करने से अपना भला ज़रूर होता है।